کوئی بھی چیز کو ہلاتے ہیں یا گھماتے ہیں تو اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ ہوا پیدا ہوتی ہے. اس ہوا کو نکالنے کے لیے نا کمپنی نے ہر بائک کے اندر ایک بلو پائپ دیا ہوتا ہے. لیکن نیو ماڈل میں کیا ہے کہ یہ جو ہے نا بلو پائپ اس میں بھی ہے، لیکن بلو پائپ کی ہوا کو جو ہے نا وہ بریتھر سے صاف ہو کر وہ سیدھا آپ کے جاتی ہے ایئر فلٹر میں، اور یہاں سے ہوتے ہوئے آپ کے جاتی ہے کاربوریٹر کے اندر، اور کاربوریٹر سے اندر ہوتے ہوتے آپ کی جو ہے وہ اندر انجن کے اندر جاتی ہے، جہاں سے جو ہے وہ پیٹرول کے ساتھ وہ جو ہے وہ ہوا وہاں پر جل کے آپ کو جو ہے وہ پاور ملتی ہے. تبھی آپ نے دیکھا ہونا کہ اولڈ ماڈل کا جو فلٹر ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ ساری ہوا یہیں سے گزرنی ہے انجن کے اندر، اور جو ہے نا نیو ماڈل میں تھوڑا سا سوراخ چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ جو ہے وہ میکسیمم ہوا تو یہیں سے گزرنی ہے، لیکن وہ تھوڑی سی یہاں سے بھی گزرنی ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا یہاں پر جو ہے وہ سوراخ اس کا چھوٹا کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے بھی تو جانی ہے نا، دونوں اکٹھی ہو کے پھر انجن کے اندر جاتی ہے. السلام علیکم گائز. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں سر ہونڈا سٹی 70 اولڈ ماڈل جو کہ 9 یورو ہے اور نیو ماڈل جو کہ یورو 2 ہے، اس میں جو ہے وہ بیسک کیا فرق ہے؟ کیونکہ جو نیو ماڈل ہے نا یورو والا، اس کے اندر جو فلٹر ہے اس کا سوراخ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے علاوہ فلٹر کے اندر ایک ایکسٹرا پائپ بھی جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بریتھر ٹیوب بھی ہوتی ہے ٹاپے والی سائڈ کے اندر. تو یہ سب کیا چکر ہے؟ تو اسی کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں. میرے پاس یہ دو ڈائیگرام میں نے بنائی ہے. یہ ہونڈا سٹی 70 اولڈ ماڈل ہے، چھوٹے ہیڈ والا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر کوئی بریتھر ٹیوب وغیرہ نہیں ہے، یہ اولڈ ماڈل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ نیو ماڈل جو کہ اب تک آ رہے ہیں جس کے اندر بریتھر ٹیوب بھی ہوتی ہے، اور فلٹر کا جو ہے وہ فلٹر چھوٹے سوراخ والا جالی بار ڈالتا ہے، اور اس میں جو ہے بغیر جالی والا اور بڑے سوراخ والا فلٹر جو ہے ڈالتا ہے. تو یہ دونوں ڈائیگرام آپ کے سامنے ہیں. اب اس سے پہلے آپ نے ایک بات سمجھ لینی ہے. دیکھیے فرینڈ، ہم کوئی بھی چیز کو جب ہلاتے ہیں نا، اس طرح سے کوئی بھی چیز کو ہلاتے ہیں یا گھماتے ہیں تو اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ ہوا پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ اب دیکھیے یہ ہاتھ ہے نا، میں اس کو ایسے ہلا رہا ہوں تو یہاں پر ہوا جو ہے وہ بنی ہے، ایسے مجھے دوسرے ہاتھ میں ہوا فیل ہو رہی ہے. تو کوئی بھی چیز جب گھومتی ہے یا ہلتی ہے تو اس کے ارد گرد جو ہے وہ ہوا پیدا ہوتی ہے. سیم اسی طرح سے یہ ہمارا انجن ہے نا، اس کے اندر بھی کافی گراریاں ہوتی ہیں اس والے حصے میں، ٹھیک ہے نا. یہ یہاں پر اس والے حصے میں کافی زیادہ گراریاں ہوتی ہیں. آپ کا گیئر ٹرانسمیشن ہوتا ہے، آپ کا کنیکٹنگ راڈ ہوتا ہے، آپ کے اس کے بیرنگ ہوتے ہیں، آپ کا جو ہے وہ کلچ باکس ہوتا ہے، اس کے علاوہ کلچ کی گراریاں ہوتی ہیں. یہ ساری جب تیزی سے گھومتے ہیں، جب انجن چلتا ہے تو انجن کے اندر جو ہے وہ ہوا پیدا ہوتی ہے. اس ہوا کو نکالنے کے لیے نا، اچھا وہ ہوا اگر نکالنے کے لیے یہاں پر ایک سوراخ دیا جاتا ہے. اگر وہ سوراخ نہ ہو تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سوراخ بند ہو جائے تو اس کے اندر ہوا جو ہے پیدا ہوتی رہتی ہے، اور ایسے ایسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سیلیں ہیں وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اندر ہوا پیدا ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے جو ہے نا انجن بھاری چلتا ہے کیونکہ ہوا کا دباؤ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے اس کو باہر نکالنے کے لیے کمپنی نے ہر بائک کے اندر ایک بلو پائپ دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے کہ ایکسٹرا جو ہوتی ہے نا، جو بھی اس کے اندر جو ہوا پیدا ہوتی ہے، گیسز پیدا ہوتی ہے، وہ ساری بلو پائپ سے نیچے جو ہے وہ نکل جاتی ہیں، اور آپ کے انجن کے اندر سیلیں پڑتی ہیں، اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ کارکردگی میں کوئی پرابلم آتی ہے کیونکہ اس کی ساری جو ایکسٹرا ہوا ہے نا وہ باہر نکل جاتی ہے. ہر انجن کے اندر ہوتا ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ ہونڈا 70 کا جو اولڈ ماڈل کا ہے نا یہ انجن، اس میں سیم اس طرح سے ایک پائپ دیا تھا، بلو پائپ، جو کہ نیچے جا کر زمین کی طرف چھوڑ دیا جاتا ہے، جس سے ساری ایکسٹرا جو ہوتی ہے نا وہ اس کے جو ہے وہ ہوا جو گیسز ہوتی ہیں وہ ساری باہر نکل جاتی ہیں، جو کہ انجن کے اندر پیدا ہوتی ہیں. کب؟ جب اس کی گرانیاں کافی زیادہ گھومتی ہیں، یہاں سے جو ہے وہ بلو پائپ سے نیچے نکل جاتی ہے. یہ سارے اولڈ ماڈل کے انجن میں ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے، لیکن نیو ماڈل میں کیا ہے کہ یہ جو ہے نا بلو پائپ اس میں بھی ہے، لیکن بلو پائپ کی ہوا کو جو ہے نا وہ بریتھر سے صاف ہو کر وہ سیدھا آپ کے جاتی ہے ایئر فلٹر میں، اور یہاں سے ہوتے ہوئے آپ کو جاتی ہے کاربوریٹر کے اندر، اور کاربوریٹر سے اندر ہوتے ہوتے آپ کی جو ہے وہ اندر انجن کے اندر جاتی ہے، جہاں سے جو ہے وہ پیٹرول کے ساتھ وہ جو ہے وہ ہوا وہاں پر جل کے آپ کو جو ہے وہ پاور ملتی ہے. اس کو میں مزید آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے اولڈ ماڈل میں کیا ہے، لیٹس وہ یہ ایک 70 cc انجن ہے، دونوں 70 cc انجن ہے. اس میں کیا ہے کہ 100% یہاں سے جو ہے وہ فلٹر کا سوراخ بھرا ہے. یہ فلٹر ہے گرین کلر کا، ٹھیک ہے نا، یہ فلٹر ہے. یہ فلٹر جو ہے بڑے سوراخ والا، یہ 100% یہاں سے جو ہے وہ اندر ہوا بھیج رہا ہے کاربوریٹر میں، وہاں سے جو ہے وہ ہوا مکس ہو کر پیٹرول کے ساتھ آگے جاتی ہے انجن میں، اور آپ کا انجن جو ہے وہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے 100% یہاں پہ یاد رکھنا ہے، 100% ہوا جو ہے وہ اس فلٹر سے گزر کے صاف ہو کے جاتی ہے. اس میں کیا ہے کہ یہاں پر 100% اندر نہیں جاتی. یہ جو فلٹر ہے نا، اس فلٹر سے 80% 85% ہوا اس فلٹر سے جاتی ہے. اس فلٹر کا سوراخ ہوتا ہے چھوٹا، یہ گرین والا، ٹھیک ہے. پرانے ماڈل میں ساری اسی فلٹر میں سے گزرنی ہے. اس میں کیا ہے کہ میکسیمم ہوا اس فلٹر میں سے گزرنی ہے، اس کا سوراخ چھوٹا ہوتا ہے. باقی نیچے سے جو آ رہے ہیں نا ہوا، جو کہ انجن سے جو بلو پائپ سے جو آتی ہے، جو کہ انجن کے اندر ہوا کا دباؤ اکٹھا ہوتا ہے، وہ والی ہوا یہاں سے ہوتی ہوئی بریتھر پائپ یہاں پہ لگا ہوتا ہے، اسے تھوڑی سی صاف ہوتی ہوئی آگے آپ کے فلٹر میں جاتی ہے. یعنی کہ تقریباً 80 to 85% پیچھے سے آپ کی جو ہے وہ ہوا آتی ہے. فلٹر یہاں سے 80 to 85% یہاں سے بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، کاربوریٹر کے اندر. اور باقی کی جو 20% ہوتی ہے نا یا 15%، وہ آپ کے نیچے سے یہ بلو پائپ سے ہوتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ جاتی ہے جا کر آپ کے انجن میں جا کے چلتی ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو یہ والی آپ ہوا میں چھوڑتے ہیں نا، یہ ہوا میں جو آپ گیسز جو ہے آپ چھوڑتے ہیں، وہ یہاں پر کیا ہے کہ نیو ماڈل میں وہی گیسز جو ہے وہ یہاں سے صاف ہوتی ہوئی، یہاں سے ہوتی ہوئی گرم گیسز اسی فلٹر کے ساتھ جو ہے وہ مکس ہو کے آگے آگے کاربوریٹر کے اندر جاتی ہے، جس سے آپ کا انجن جو ہے وہ چلتا ہے. بس فرق یہ ہے یہاں پر جو ہے وہ پرانے ماڈل میں ساری ہوا جو ہے وہ اس فلٹر سے صاف ہوتی ہوئی آپ کے کاربوریٹر کے اندر جا کر وہاں پیٹرول کے ساتھ مکس ہو کے اندر جاتی ہے.
اس میں کیا ہے کہ یہاں سے آتی یہاں پہ میکسیمم 80-85% یہیں سے آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جو ہے وہ ہوا یہاں سے آتی ہوئی، پھر یہاں سے جو نیچے سے 85% یہاں سے آ گئی، باقی کی جو ہے نا 15-20% وہ یہی بلو پائپ والی ہوا جو ہے نا یہ گرم، یہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، یہ یہاں پر آ کے اس کے ساتھ مل کے دونوں 85% یہاں سے جو آ رہی ہے اور 15% یہاں سے ہو گئی، ٹھیک ہے، یہاں سے ہوتی ہوئی آپ کو جو ہے وہ کاربوریٹر کے اندر سے جا کر اس کے ساتھ پیٹرول سے مکس ہو کے یہ آپ کی جاتی ہے انجن کے اندر۔ ان شورٹ کہ یہاں پر کیا ہے کہ جو انجن کے اندر گیسز بنتی ہیں نا وہ ساری یہاں سے نکل گئی، زمین کی طرف چلی گئی ہے۔ پرانے ماڈل کا بلو پائپ ہوتا ہے نیچے انجن کی طرف، ٹھیک ہے نا، فریم کی طرف ہوتا ہے، اور جو فلٹر برالا ہوتا ہے ساری ہوا یہاں سے کھینچتا ہے، پیچھے جو ماحول کے اندر ہوتی ہیں وہ ساری یہاں سے صاف کر کے برس رکھا ہوتا ہے، ساری 100% یہ فلٹر نہیں اندر بھیجنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ میکسیمم جو ہے وہ اس فلٹر سے جاتی ہے، اور کچھ جو ہے جو یہ یہاں پر ایسے ہونا چاہیے نا، ایسے نہیں ہو رہا ہے، یہ یہاں سے ہو کے بریتھر پائپ سے ہوتی ہوئی یہاں جاتی ہے، یہاں سے بھی انجن کے اندر جاتی ہے، اس کے ساتھ مکس ہو کے میکسیمم یہاں سے اور کچھ اسے یہاں سے لے گا۔ تبھی آپ نے دیکھا ہونا کہ اولڈ ماڈل کا جو فلٹر ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ ساری ہوا یہیں سے گزرنی ہے انجن کے اندر، اور جو ہے نا نیو ماڈل میں تھوڑا سا سوراخ چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ جو ہے وہ میکسیمم ہوا تو یہیں سے گزرنی ہے، لیکن وہ تھوڑی سی یہاں سے بھی گزرنی ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا یہاں پر جو ہے وہ سوراخ اس کا چھوٹا کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے بھی تو جانی ہے نا، دونوں اکٹھی ہو کے پھر انجن کے اندر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مین یہاں پہ فرق ہوتا ہے ہونڈا سٹی 70 والے انجن میں۔ باقی جو ہے وہ اگر ہونڈا سٹی 70 کا ہیڈ کیوں بنا ہوتا ہے، جو ہونڈا 70 چھوٹا کیوں ہوتا ہے، اس میں یہ یورو کا فنکشن نہیں ہے، اس میں فنکشن یہ ہے کہ جو یہ اس کا ہیڈ ہے نا اس میں کیا ہے کہ نیو ماڈل میں وہ جو ہوتی ہے نا آپ کی کیم شافٹ ٹائمنگ کی وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے، بیرنگ والی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہیڈ کا سائز بھی بڑا کرنا پڑتا ہے، اس میں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، اس کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیا تعلق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں بریتھر ٹیوب بھی ہوتی ہے۔ اب یہ یہاں پر کیوں ہوتی ہے تاکہ یہاں سے جو گندگی وغیرہ ہے نا، اگر آپ کا فلٹر گندا ہو تو یہاں سے کوئی گندگی وغیرہ آپ کے انجن کے اندر نہ جائے، اس لیے یہ بریتھر ٹیوب ہوتی ہے، اس کو آپ جو ہے وہ چینج کرتے رہا کریں ٹائم ٹو ٹائم۔ تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو، میرا نام ہے طیب عزیز، تھینکس اینڈ اللہ حافظ۔